سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم معزز علماء کرام، بالخصوص مناظر ختم نبوت یادگار اسلاف حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شجابادی دامت برکاتہم العالیہ، برادر عزیز حضرت مولانا فقیر اللہ اختر صاحب، فاضل نوجوان پیکر اخلاص حضرت مولانا طیب زاہد آوان صاحب، برادر مکرم حضرت مولانا قاسم طاہر آوان صاحب مدظلہ العالی، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کانفرنس کا عنوان ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت کے حوالہ سے انتہائی مختصر وقت میں 3 باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ نمبر 1، ختم نبوت کا مطلب اور مفہوم۔ نمبر 2، اہمیت۔ نمبر 3، ختم نبوت کے لیے ہمارے اکابر اور اسلاف کی جد و جہد اور لازوال قربانیاں۔ سب سے پہلی بات، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ آسان لفظوں میں یوں کہنا چاہوں گا، اللہ نے انسانیت کی رشد و ہدایت، فوز و فلاح، راہبری اور رہنمائی کے لیے حضرت آدم صفی اللہ سے نبی اور رسول بھیجنے کے جس بابرکت سلسلہ کا آغاز فرمایا، کم و بیش 1.25 لاکھ نفوس قدسیہ سے گزار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس سلسلہ کی تکمیل فرما دی، اختتام کر دیا۔ اس تکمیل اور اختتام کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کسی شخصیت اور ہستی کو نبوت عطا نہیں ہوگی۔ جیسے رب کے بعد ربوبیت کا تصور کفر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول کر لینا نہ صرف ناجائز، گناہ کبیرہ اور حرام ہے، بلکہ کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ شرح فقہ اکبر میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے، دعوی النبوت بعد نبینا کفر بالاجماع۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطلقاً دعوی نبوت اجماعی طور پر کفر ہے۔ سید الفقہاء، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فتوی کفر عائد کرنے میں سب سے محتاط ہستی حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمہ اللہ کی امام اعظم ابو حنیفہ سے
ایک بات مستفاد ہے، ایک واقعہ سے اخذ ہوتی ہے، دیگر اکابر نے صراحت کے ساتھ بھی لکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فتوی کفر عائد کرنے میں اس قدر محتاط تھے، اگر کسی شخص میں 99 احتمال کفر کے پائے جائیں، ایک احتمال اسلام کا پایا جائے تو اس ایک کو غالب قرار دے کر فتوی کفر سے احتیاط برتتے تھے۔ یہاں ایک بات علماء کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، لفظ احتمال کا زیادہ مناسب ہے، جس سے ہمارے علم الکلام یعنی علم عقائد کی ابحاث اپنی جگہ پر رہ جاتی ہے۔ اگر یہاں وجہ کا لفظ بولا جائے کہ 99 وجوہ کفر کی پائی جائے تو یہ عبارت ہمارے علم الکلام کی ابحاث سے ٹکرا جاتی ہے۔ وجہ ایک بھی پائی جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، بلکہ صاحب شرح عقائد نے تو یہاں تک لکھا ہے تکذیب کی علامت بھی پائی جائے تو بندہ دامن اسلام سے نکل جاتا ہے، جیسے شد زنار۔ تو یہاں احتمال کا لفظ ہی مناسب ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کسی شخص میں 99 احتمال کفر کے پائے جائیں، ایک احتمال اسلام کا پایا جائے، وہ اس ایک کو غالب قرار دے کر 99 پر فتوی کفر عائد کرنے میں احتیاط برتتے تھے اور اسلام کے قائل رہتے تھے۔ لیکن جب بات مسئلہ ختم نبوت کی آئی تو اس کی حساسیت کے پیش نظر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی مسلمان اس سے دلیل طلب کر لیتا ہے، معجزہ کی ڈیمانڈ کر دیتا ہے، تو خلاصۃ الفتاوی اور فصول عمادی میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بات پر ہی اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ بتاتے ہیں اس کا ایمان اگر حضور کی ختم نبوت پر مضبوط اور راسخ ہوتا تو یہ کبھی دلیل طلب نہ کرتا، یہ کہتا جیسے اللہ کو بغیر دلیل کے وحدہ لا شریک لہو مانتے ہیں، ایسے ہی حضور کو بھی بغیر دلیل کے آخری نبی مانتے ہیں، بغیر دلیل کے اسے وحدہ لا شریک لہو ماننا، حضور کو آخری نبی ماننا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی توحید کے دلائل نہیں، حضور کی ختم نبوت کے دلائل نہیں۔ بعض مفسرین کرام نے قرآن کریم کا موضوع ہی توحید لکھا ہے، اور سید الفقہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہاں تک فرمایا اگر کسی کے پاس کوئی داعی اور مبلغ نہیں پہنچا تو وہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کی معرفت کے بارے میں مجھے معذور قرار دیا جائے کہ میرے پاس کوئی داعی اور مبلغ نہیں آیا، اس لیے کہ یہ کائنات ساری اللہ کی توحید کی دلیل ہے، انسان کا اپنا وجود اور ذات اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ تو یہ مطلب نہیں کہ توحید کے دلائل نہیں ہے، مگر اللہ کی توحید کا عقیدہ دلائل کا محتاج نہیں ہے، بدیہی چیز ہے، اور بدیہیات محتاج دلائل نہیں ہوتے۔ اگر دلائل آ جائے تو اس سے مزید آسانی اور سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ختم نبوت کے سلسلہ میں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دلائل نہیں ہے۔ قرآن کریم کی 100 کے لگ بھگ آیات ہیں، نبی کی 200 کے لگ بھگ احادیث ہیں۔ امت کا سب سے پہلا اجماع خاتم المحدثین علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کی آخری کتاب خاتم النبیین میں حضور کی ختم نبوت کی حفاظت پہ نقل کیا ہے۔ قیاس بھی اسی کی تائید اور توثیق کرتا ہے، ادلہ اربع سے ختم نبوت کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ دلائل نہیں ہے، مطلب یہ ہے
محتاج دلیل نہیں ہے۔ اس کو آپ بدیہیات سے یوں سمجھ لیں، امر مانوی کو امر حسی سے یوں سمجھ لیں۔ بازار میں اگر کوئی شخص کھڑا ہو جائے، ہر آنے جانے والے سے پوچھے بتائیے آخری نبی کون ہے، تو ہر مسلمان کہے گا آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، راہبر و رہنما، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، اللہ کے آخری نبی ہے۔ آپ پوچھئے بابا جی آپ کے پاس دلیل کیا ہے، بیٹا جی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ حسن ظن کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اگرچہ بہت سارے لوگ دلائل کے انبار لگانے پر بھی قادر ہو، لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہوگی جن کے حافظہ میں، جن کی یادداشت میں دلیل کوئی نہیں ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کتاب میں دلیل نہیں، سنت میں دلیل نہیں، اجماع میں دلیل نہیں، قیاس میں دلیل نہیں، دلائل ہے لیکن اس کے حافظہ اور میموری میں دلیل نہیں ہوگی، لیکن وہ پھر بھی حضور کے بارے میں کہے گا آخری نبی آمینہ کے لال ہے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے دلائل اگرچہ بے شمار ہے لیکن محمد کی ختم نبوت کسی بھی دلیل کی محتاج نہیں۔ آئیے دوسری بات کی جانب بڑھتے ہیں۔ اہمیت کیا ہے؟ ختم نبوت فقط مسئلہ نہیں ہے، اس کا تعلق عقائد سے ہے۔ ختم نبوت کا تعلق عقائد سے ہے۔ علم العقائد یعنی علم کلام کے ماہرین فرماتے ہیں عقائد کو اعمال پر ترجیح حاصل ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص ایسا ہے صحیح العقیدہ ہے، عقائد اس کے درست ہیں، اعمال سے دامن خالی ہے، تو عقائد کی درستگی کی برکت سے ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کے جنت میں ضرور جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ فضل فرمائے اسے جہنم میں جانا ہی نہ پڑے، وہ عدل فرمائے تب جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر وہ فضل فرمائے تو جنت کا دخول اولی نصیب کر دے۔ اسی لیے اللہ سے عدل نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ تو عرض میں نے یہ کیا ختم نبوت کا تعلق عقائد سے ہے اور عقائد کو اعمال پہ ترجیح حاصل ہے۔ اگر کسی شخص کا دامن اعمال سے خالی ہے مگر عقائد اس کے درست ہے، جنت اس کی میراث ہے، وہ جنت کا وارث ہے، جنت اس کی جاگیر ہے، وہ جنت کا جاگیردار ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے اس کے عقائد درست نہیں ہے، دامن اعمال سے بھرا ہوا ہے، وہ یتیم بچیوں کی شادیاں بھی کرواتا ہے، دامن اعمال سے بھرا ہوا ہے، یتیموں کے سر پہ دست شفقت بھی رکھتا ہے، کئی بیواؤں کے چولہے کے جلانے کی ذمہ داری اس نے اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھی ہے، رفاہی کاموں میں بہت دوڑ لگاتا ہے، وہ خدا ترس بھی ہے، رحم دل بھی ہے، بااخلاق بھی ہے، ہمدرد بھی ہے، خیر خواہ بھی ہے، وسیع الظرف بھی ہے، ظریف الطبع بھی ہے، ساری اچھائیاں اس میں پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے عقائد درست نہیں ہے تو پروردگار عالم اس لیے کہ اس کے قانون عدل و انصاف پر، نظام عدل و انصاف پہ حرف نہ آئے، اس کی ساری اچھائیوں کا بدلہ پروردگار اسے دنیا میں دولت کی کثرت کی صورت میں، شہرت کی کثرت کی صورت میں، منصب اور عہدے کی بلندی کی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں۔ آخرت میں اعمال اچھے ہونے کی وجہ سے ذرہ برابر اسے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اعمال اور عبادات کی قبولیت کی پہلی شرط ایمان ہے، جس کا معنی حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ نے توحید اور شرک کی حقیقت میں عقائد کی درستگی
سے کیا ہے۔ عقیدہ درست ہو تب اعمال قبول ہوں گے، عقیدہ درست ہو تب عبادات قبول ہوں گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ۔ دامن اعمال سے بھرا ہوا ہے، عقائد درست نہیں ہے، جنت جانا تو دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگ سکے گا، حالانکہ وہ 500 میل کی مسافت سے آئے گی۔ یاد رکھیے جنت میں جانے کے لیے جیسے توحید کا عقیدہ ضروری ہے، جیسے نبوت اور رسالت کا عقیدہ ضروری ہے، جیسے بعد الموت کا عقیدہ ضروری ہے، ویسے ہی ختم نبوت کا عقیدہ ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، قادیانیوں پہ لعنت۔ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات کا بھی قائل ہو، اللہ کی صفات کا بھی قائل ہو، تو اللہ کی ذات و صفات پر فقط ایمان لانے سے یہ شخص مومن اور موحد نہیں بنتا۔ یہ چیز مشرکین مکہ کو بھی حاصل تھی، وہ اللہ کی ذات کے قائل تھے، تبھی اپنے بیٹوں کے نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھتے تھے۔ وہ اللہ کی ذات کے قائل تھے، تبھی جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی وہ سب کو چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ وہ اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے۔ قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، ان سے پوچھئے ان کا خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور بھی ضرور اللہ کا نام لیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے زمین و آسمان کا خالق کون ہے، یہ اللہ کا نام لیں گے۔ وہ اللہ کی ذات کے بھی قائل، اللہ کی صفات کے بھی قائل، صفت تخلیق کے بھی قائل، صفت ترزیق کے بھی قائل، صفت تنزیل ماں کے بھی قائل، لیکن اس کے باوجود قرآن ان کے لیے انما المؤمنون نہیں انما المشرکون کہتا ہے۔ قرآن ان کے لیے یا ایھا المؤمنون کا صیغہ استعمال کرنے کا نہیں، بلکہ نبی کو یا ایھا الکافرون کا صیغہ اور کلمہ استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کمی کیا تھی کہ وہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے، اللہ کی صفات کو مانتے تھے، جبکہ مومن اور موحد بننے کے لیے فقط ذات پہ ایمان کافی نہیں، مومن اور موحد بننے کے لیے فقط صفات پہ ایمان کافی نہیں، ذات و صفات میں وحدت پہ ایمان ضروری ہے۔ ذات میں وحدت آئے گی تثلیث کا عقیدہ اڑ جائے گا، صفات میں وحدت آئے گی شرک کے نظریات اڑ جائیں گے، فقط اللہ کی ذات رہے گی، اللہ کی صفات رہے گی۔ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات کو مانے، ذات میں وحدت نہ مانے، صفات کو مانے، صفات میں وحدت نہ مانے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی کوئی شخص حضور کی نبوت مانے، رسالت مانے، اس سے بڑھ کے افضلیت بھی مانے، آپ نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں، نبیوں میں افضل بھی ہیں، رسولوں میں اعلیٰ بھی ہیں، لیکن آپ کی ختم نبوت نہ مانے، جیسے اللہ کی ذات و صفات کو مان کر وحدت کا انکار کفر ہے، محمد کی نبوت اور رسالت اور افضلیت کو مان کر آپ کی ختم نبوت کا انکار بھی کفر ہے۔ نعرہ تکبیر، نبوت، تاج تخت ختم نبوت۔ یہی کہتے ہیں مرزائی، یہی کہتے ہیں قادیانی، ہم تو حضور کو نبی مانتے ہیں، نبیوں میں افضل مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، رسولوں میں افضل مانتے ہیں، تو ہم کہیں گے ختم نبوت کے اقرار کا تقاضا یہ ہے آپ کو آخری نبی بھی مانو، اور پھر آخری نبی ماننے کا تقاضا یہ ہے آپ کے علاوہ کی جو آپ کے بعد پیدا ہوئے پہلے نفی کرو، پھر محمد کی ختم نبوت کا اس بات کرو۔ یہ قرآن کا طرز ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، انکار پہلے ہے، ویؤمن باللہ، اس بات بعد میں ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کی نفی پہلے ہے، محمد کی ختم نبوت کا اس بات بعد میں ہے۔ اور کہتا ہوں توجہ، اہمیت عقائد سے تعلق رکھتا ہے ختم نبوت، عقائد سے، عقائد کو اعمال پہ ترجیح حاصل ہے۔ پھر عقیدہ بھی وہ جو اجماعی ہے، ضروریات دین میں سے ہے، جس کے انکار سے انسان دائرہ اسلام سے نکل کر کفر کے خارستان میں داخل ہو جاتا ہے۔
ہمیشہ امت کو اس عقیدے نے متحد رکھا ہے، بکھرے ہوئوں کو اکٹھا کیا ہے، بکھرے ہوئوں کو اکٹھا کیا ہے، اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مصر کی شناختیں پسے پشت ڈال دی جاتی ہے، فقط محمد کا امتی بن کے میدان میں نکلا جاتا ہے۔ 1953 کی تحریک دیکھ لیجئے، 1974 کی دیکھ لیجئے، 1984 کی دیکھ لیجئے، کوئی دیوبندی بریلوی غیر مقلد کا امتیاز نہیں، سب یہی کہتے تھے، سب کی زبانوں پہ یہی تھا، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فضول، فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ عقیدہ بھی اجماعی ہے۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، جو شخص ختم نبوت کا قائل نہیں، نہ اس کا اسلام سے تعلق ہے، نہ اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے۔ کیا مطلب؟ ختم نبوت مدار اسلام ہے، ختم نبوت مدار اسلام ہے، ختم نبوت مدار اہل سنت والجماعت ہے۔ جو شخص ختم نبوت کا قائل نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 100 آیات کا منکر ہے، 200 احادیث کا منکر ہے، امت کے اجماع کا منکر ہے، جسے فقہاء نے معصوم لکھا ہے، اجماع کا منکر ہے، قرآن و سنت کی نصوص کا انکار اور اجماع امت سے انحراف کی بنا پہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جو شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو، اس کا اہل سنت والجماعت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اہل سنت والجماعت تو اہل اسلام کا دوسرا نام ہے۔ اور ہم جیسوں سے اگر پوچھو جو بات ہی عقائد کی کرتے ہیں، ہم جیسوں سے اگر کوئی پوچھے تو ہم تو یہ کہتے ہیں اہل اسلام اور اہل سنت میں نسبت تساوی کی ہے۔ اہل اسلام کہو تو اہل سنت مراد ہے، اہل سنت کہو تو اہل اسلام مراد ہے، اور اس کو ہم ثابت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ توجہ کیجیے، عرض میں نے یہ کیا، عقیدہ ختم نبوت مدار اسلام ہے، مذہب کا مدار ہے، مدار مسلک ہے، اہل سنت والجماعت کا مدار ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے اس کی حفاظت اور تحفظ میں کبھی غفلت اور سستی کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ ختم نبوت کے انکار کے نتائج بہت بھیانک ہیں اور ان سے قوم کو بچانا ضروری ہے۔ نتائج کیا ہے؟ سینکڑوں آیات کا انکار، ایک آیت کے انکار سے بندہ باہر جا پڑتا ہے، سینکڑوں حدیث کا انکار، امت کے اجماع کا انکار، اسلام میں ترمیم کی گنجائش پیدا کرنا، تکمیل اسلام کو چیلنج کرنا، جبکہ اللہ فرما چکے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو ختم نبوت کے انکار کے بھیانک نتائج سے قوم کو بچانا ضروری ہے۔ اور ایک بات مولانا اسماعیل صاحب کی موجودگی میں اور عرض کروں گا، توجہ دلانا چاہوں گا، ختم نبوت کے انکار کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ختم نبوت کا انکار صراحتاً، نمبر 2 ختم نبوت کا انکار دلالتاً۔ 2 قسمیں ہیں، انکار ختم نبوت صراحتاً، انکار ختم نبوت دلالتاً۔ صراحتاً ختم نبوت کا انکار یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی شخص دعوی نبوت کر دے، یہ ختم نبوت کا صراحتاً انکار ہے، یا آپ کے بعد کسی جھوٹے مدعی نبوت کے دعوی نبوت کو کوئی تسلیم اور قبول کر لے، یہ صراحتاً انکار ختم نبوت ہے۔ اور ایک انکار ختم نبوت دلالتاً ہے۔ دلالتاً کیا؟ کہ آپ کے بعد کسی بھی شخص کے بارے میں نبی ہونے کا تصور تو قبول نہ کیا جائے، رسول ہونے کا تصور تو قبول نہ کیا جائے، پیغمبر ہونے کا تصور تو قبول نہ کیا جائے، البتہ وہ صفات جو فقط نبی میں پائی جاتی ہیں، نبی کے غیر میں نہیں پائی جاتی، وہ صفات
جو نبی کے ساتھ لازم ہے، جیسے عصمت کی صفت ہے، معصومیت کی صفت ہے. نبی کے علاوہ انسانوں میں معصوم کوئی نہیں، نبی کے علاوہ انسانوں میں معصوم کوئی نہیں. اور معصوم جو ہوگا وہ نبی ہوگا. تو نبوت اور معصومیت، نبوت اور عصمت میں نسبت تساوی کی ہے. اب ایک شخص یہ کہے حضور کے بعد فلانا نبی ہے، یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے، مگر یہ صراحتاً ہے. دوسرا یہ کہے حضور کے بعد نبی تو کوئی نہیں ہے مگر نبی کی طرح معصوم ہے، یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے. جس طرح عقیدہ ختم نبوت پہلے طرز سے ڈیمیج ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے سے ڈیمیج ہوتا ہے. ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے. کسی طرف سے دشمن کو موقع نہ دیا جائے وہ نبی کی ختم نبوت پہ حملہ آور ہو. کسی طرف سے سراغ مہیا نہ کی ہونے دیا جائے کہ نبی کی ختم نبوت پہ کوئی حملہ آور ہو. ہر طرف سے ڈٹ کر کھڑا ہوا جائے بنیان مرصوص بن کے، تاکہ کسی طرف سے بھی کسی کو گھسنے کا موقع نہ ملے. اس لیے کہ ختم نبوت ہے تو سارا دین محفوظ ہے. ہمارے اکابر نے اسی وجہ سے تحفظ ختم نبوت کے لیے ہر قسم کے چیلنج کو قبول کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں کھا جائے بتہا کی حرمت پر. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.